بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ جو ورک آپ لوگوں کو کروایا جا رہا ہے وہ آپ لوگ بہت اچھے سے رسپانسبلٹی کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا ہمارے جو ہے اسلامیت کے 5 لیکچر ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا 6 لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم چیپٹر نماز پڑھیں گے، نماز کے بارے میں۔ ٹھیک ہے کہ نماز کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس میں کتنی نمازیں ہیں، ان کے چند ایک باتیں اس کے بارے میں، نماز کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اب نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے یہ ایک دین کا ستون ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک عمارت کو قائم کرنے کے لیے جو ہے ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے ستون بنائے جاتے ہیں، اور اگر اس میں یعنی کہ 4 ستون ہوتے ہیں اور اوپر چھت ڈالی جاتی ہے۔ اگر ستون نہ ہوں، ستونوں کے بغیر چھت ڈالی جائے تو کیا وہ عمارت قائم رہ سکے گی؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ وہ عمارت جو ہے وہ بن ہی نہیں سکے گی۔ تو نماز بھی ایسے ہی ہے کہ یہ دین کا اہم ستون ہے۔ ویسے تو اسلام کے بنیادی ارکان جو ہیں وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ نماز ہے۔ اب باقی جو ہیں دیکھیں، جیسے روزہ ہے، وہ بھی اگر کوئی غریب مطلب اگر کوئی زیادہ بوڑھا شخص ہے یا کوئی جو ہے بیمار ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ اس کے لیے جو ہے اس کے لیے ریلیکسیشن ہے کہ وہ کسی دوسرے کو کھانا کھلا دے، کسی کی ہیلپ کر دے، یعنی کہ اس کا ہدیہ ادا کر دے۔ ایسے ہی جو ہے زکوٰۃ بھی ہے کہ وہ ہر مسلمان پر نہیں فرض، وہ اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، یعنی کہ جو جس کے پاس اتنا یعنی کہ ایک مقدار مقرر ہے کہ اتنی رقم یا اتنی مالیت جو ہے وہ کسی کے پاس ہوگی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور حج بھی ایسے ہی ہے کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان پر، یعنی کہ جو وہاں پر جا کر حج کر سکتے ہیں، جو اس چیز کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پر حج فرض ہے۔ لیکن نماز جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، کہ چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی بیمار ہے، چاہے کوئی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو بیٹھ کے پڑھ لو، اگر آپ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو اشاروں سے پڑھو، لیکن یہ ہر حال میں فرض ہے، ہر حال میں جو ہے یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اب ہم اس نماز کے بارے میں پڑھیں گے، اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو انڈر لائن ورڈز ہے اس کو آپ نے بلینکس کے طور پہ لرن کرنا ہے۔ کسی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے اس کے ستون اس کو سہارا دیتے ہیں، اسی طرح اسلام کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے جو ستون سہارا دیتے ہیں ان میں نماز سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر نماز کا ستون کمزور پڑ جائے تو عمارت کمزور ہو جائے گی۔ نماز کا ادا کرنا فرض ہے، فرض کو انڈر لائن کریں گے، یعنی کہ نماز کا ادا کرنا کیا ہے؟ فرض۔ یہ دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ ہر نماز میں رکعات کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے۔ مختلف اوقات کی نمازوں میں فرض رکعات کی تعداد یہ ہے۔ آگے یہ بیٹا نمازوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں جو ہے صرف جو ہم فرض پڑھتے ہیں اس کی تعداد لکھی گئی ہے۔ ویسے تو اس میں سنتیں بھی ہوتی ہیں، نفل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے فجر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اور ظہر کی 12 ہوتی ہیں، عصر کی 8 ہوتی ہیں، مغرب کی 7 ہوتی ہیں، عشاء کی 17 ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ تو زیادہ اس میں فرض نفل بھی ہوتے ہیں، فرض بھی ہوتے ہیں، سنتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ صرف جو فرض پڑھے جاتے ہیں اس کی تعداد ہے۔ تو بیٹا جو تعداد انڈر لائن کی ہوئی ہے وہ آپ نے بھی انڈر لائن کرنی ہے۔ فجر کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 2، ظہر کے 4، عصر کے بھی 4، مغرب کے فرض 3 اور عشاء کے فرض 4، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ریڈنگ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے، اور انڈر لائن ورڈ جو ہیں وہ اپنے بلینکس کے طور پہ جو ہیں وہ بھی لرن کرنے ہیں۔ آگے سوال نمبر 1 ہے کہ ثنا نے پورے دن میں جو فرض نمازیں ادا کیں ان کو اس نے اس چارٹ میں لکھ دیا ہے۔ اگر فرض ادا کرنے میں غلطی ہوئی ہے تو اگلے خانے میں درست تعداد لکھیں، یعنی کہ یہ نمازوں کی تعداد نمازیں ہیں اور اس میں جتنے فرض اس نے پڑھے ہیں وہ اس نے لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ صحیح پڑھے ہیں اس نے یا غلط پڑھے ہیں۔ اگر صحیح پڑھے ہیں تو اس کے آگے آپ ٹک لگا دیں گے، اور اگر اس نے غلط پڑھے ہیں، اس کی تعداد غلط ہے، تو پھر آپ اس کے آگے جو صحیح تعداد ہے وہ رائٹ کریں گے۔ فجر کے 2 فرض، ٹک، ظہر کے 2 تو 2 نہیں ہوتے بلکہ 4 ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ 4 رائٹ کرو گے۔ آگے عصر کے 4 فرض ہوتے ہیں، مغرب کے اس نے 2 فرض پڑھے ہیں حالانکہ 3 فرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے 3 رائٹ کرنا ہے، اور عشاء کے 4 فرض ہیں اور اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔
ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ آپ نے جو ہے ایکسرسائز آپ نے سالو کرنی ہے اور لرن کرنی ہے. اب یہ اس کا ایک کوشچن ہے، وہ آپ لوگوں نے نوٹ بک پہ رائٹ کر کے اس کو لرن بھی کرنا ہے. پہلے آپ پیج ریڈی کریں گے، ڈیٹ رائٹ کریں گے 2 مئی 2020، جماعت کا کام، اور ڈے نیم ہفتہ. آگے آپ سبق کا نیم رائٹ کریں گے. نماز سوال نمبر 1 ہے، اس کا ایک ہی کوشچن ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے رائٹ کرنا ہے. سوال کیا ہے کہ مختلف اوقات کی نمازوں میں فرض رکعات کی تعداد کیا ہے. اب اس کا جواب ہے کہ وہی جو آپ نے بک میں پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نمازوں کی تعداد، نمازوں کے نام اور آگے فرضوں کی تعداد. یعنی کہ فجر کتنے فرض ہیں؟ 2، ظہر کے 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4. اور یہ بیٹا آپ نے رائٹ بھی ایسے ہی کرنے ہیں، ڈاؤن ڈاؤن رائٹ کرنے ہیں، درمیان میں یہ آپ ایکول کی علامت لگائیں گے، اور یہ تھوڑا فاصلے پر آپ نے یہ آگے رکعتوں کی جو تعداد ہے وہ آپ نے رائٹ کرنی ہے. اوکے، اور اس کو اچھے سے آپ نے لرن کرنا ہے. ٹو کلبز بیٹا اس کے جو ہے 2 پارٹ ہیں 6 لیکچر کے، ٹھیک ہے. فرسٹ پارٹ میں آپ نے سبق نماز پڑھا ہے، اس کی ایکسرسائز اور اس کا جو کوشچن ہے وہ آپ نے کیا ہے. اور جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہے اسلامی مہینے، ٹھیک ہے. اب اسلامی مہینے جو ہیں، ایک تو اسلامی مہینے جو ہیں وہ بھی 12 ہی ہوتے ہیں. جیسے یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ والے جو انگریزی مہینے ہیں، اس کو عیسوی مہینے، عیسوی سال بھی کہا جاتا ہے، عیسوی مہینے بھی کہا جاتا ہے، اور انگریزی مہینے بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہوتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، یہ جو دسمبر تک. اور اسلامی مہینے جو ہیں یہ جب نیا چاند نظر آتا ہے تب شروع ہوتے ہیں. یعنی کہ ہر مہینہ جو ہے جب چاند دیکھا جاتا ہے تب شروع ہوتا ہے. اور جو انگریزی مہینے ہیں ان کی ڈیز جو ہیں وہ کنفرم ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے جنوری اتنے دن کا ہے، فروری اتنے کا ہے. یعنی کہ اگر ایک مہینہ جو ہے وہ 30 دن کا ہے تو وہ 30 دن کا ہی رہے گا، اگر کوئی 31 دن کا ہے تو وہ 31 دن کا ہی ہوگا ہر سال، ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کی تعداد جو ہے وہ کنفرم ہے. لیکن جو اسلامی مہینے ہیں یہ کبھی مہینہ جو ہے وہ 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے جب چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. اور جب چاند اگر 29 دن کے بعد چاند نظر آ گیا تو وہ مہینہ 29 دن کا ہوگا، اور اگلے دن دوسرا مہینہ شروع ہو جائے گا، نیا مہینہ. اور اگر وہ 29 کو چاند نظر نہیں آیا، 30 کو نظر آئے گا، تو پھر وہ مہینہ 30 دن کا ہوگا. اور اس طرح سے جیسے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کبھی جو ہے رمضان کے 30 روزے ہوتے ہیں، کبھی 29 روزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہمیں دیکھیں جب 29واں روزہ ہوتا ہے ہمیں کنفرم نہیں ہوتا کہ فلاں ڈیز کو جو ہے یہ جو ہے ہماری عید ہو جائے گی، کنفرم نہیں ہوتا نا. ایسے روزوں کا بھی کنفرم نہیں ہوتا، بس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس ڈیٹ کو ہو جائے یا اس ڈیٹ کو ہو جائے. تو ایسے ہی ہے کہ 29 کو جب ہے 29 کو چاند دیکھتے ہیں، اگر چاند نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، عید الفطر کا، تو پھر اگلے دن عید ہو جاتی ہے اور رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر 29 کو جو ہے وہ چاند نظر نہیں آتا تو پھر اگلے دن جو ہے پھر روزہ ہوتا ہے، اور جو ہے پھر 30 دن کا وہ مہینہ ہو جاتا ہے، اور اگلے دن پھر وہ روزہ چاند جو ہے وہ نظر آتا ہے، تو پھر اگلے دن اس سے اگلے دن جو ہے وہ نیا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ عید الفطر کا. پھر اس سے اگلے دن یعنی کہ اسلامی مہینے جو ہے ان کے کنفرم نہیں ہوتا، ڈیز کنفرم نہیں ہوتے، یہ چاند نظر آنے پر شروع ہوتے ہیں. تو اب ہم اسلامی مہینوں کے بارے میں پڑھیں گے اور اسلامی مہینوں کے نام بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور جو انڈر لائن ورڈز کیے ہوئے ہیں وہ آپ نے بھی انڈر لائن کرنے ہیں اور ان کو لرن کرنا ہے. اسلامی مہینے نیا چاند نظر آنے پر شروع ہوتے ہیں. نیا چاند کو انڈر لائن کریں گے. 29 یا 30 دن کے بعد جب دوبارہ نیا چاند نظر آتا ہے تو پچھلا مہینہ ختم اور اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. آئیے اسلامی مہینوں کے نام یاد کریں. 12 مہینے اسلامی ہجری کے یاد رکھیں، سوچیں سمجھیں دیکھیں بھالیں، ان کو نہ بھولیں. پہلا محرم، دوسرا سفر، ان دونوں کے پیچھے پیچھے. یہ پوائم کی صورت میں دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. محرم پہلا کون سا ہے؟ محرم. دوسرا سفر، ٹھیک ہے، یہ دونوں کو انڈر لائن کریں گے. پہلا محرم، دوسرا سفر، ان دونوں کے پیچھے پیچھے. ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی. باقی 6 کی یہ ترتیب، باقی 6 کی یہ ترتیب. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج. تو یہ بیٹا اس کی ریڈنگ ہے اسلامی مہینے کی، یہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اور جو انڈر لائن ورڈز کیے ہوئے ہیں وہ آپ نے بلینکس کے طور پہ لرن کرنے ہیں.
اور بیٹا وہ ریڈنگ کے بعد جو ہے اب یہ اس کی ایکسرسائز میں ایک کوشچن ہے، جو بلینکس ہیں وہ آپ نے سالو کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ یہ مہینوں کے نام ہی لکھے ہوئے ہیں انہوں نے، جو ہے مہینوں کے نام چھوڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے جو نہیں لکھے ہوئے اس کو آپ نے رائٹ کر دینا ہے۔ ان کے محرم ڈیش ربیع الاول، اب محرم کے بعد کیا آتا ہے؟ سفر، اس کے بعد ربیع الاول۔ آگے رائٹ کیا ہوا ہے ربیع الثانی ڈیش جمادی الثانی، اب ربیع الثانی کے بعد کیا آئے گا؟ جمادی الاول، جمادی الاول کے بعد جمادی الثانی ہوتا ہے، جمادی الثانی کے بعد رجب، ٹھیک ہے؟ آگے تھرڈ بلینک ہے شعبان ڈیش شوال ذیقعد ذوالحج، اب شعبان کے بعد کیا آئے گا؟ رمضان شوال ذیقعد ذوالحج، یعنی کہ یہ آپ نے مہینوں کے نام یاد کرنے ہیں زبانی، تو آپ کو بلینکس جو ہے وہ خود ہی یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے جو ہے بلینکس اچھے سے یاد کرنی ہے۔ اور بیٹا اس کے اسلامی مہینے کے کوشچن ہیں جو آپ نے نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں۔ آپ پہلے پیج ریڈی کریں گے، اچھے سے نیٹ ورک آپ نے کرنا ہے، ڈیٹ رائٹ کریں گے 2 مئی 2020، جماعت کا کام، ڈیٹ، ہفتہ۔ آگے سبق نیم رائٹ کریں گے، اسلامی مہینے۔ سوال نمبر 1، اسلامی مہینہ کب شروع ہوتا ہے؟ جواب نیا چاند نظر آنے پر، اوکے۔ آگے ہے سوال نمبر 2، اسلامی کیلنڈر کا پہلا، نواں اور آخری مہینہ کون سا ہے؟ یہ بیٹا آپ کاؤنٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم، پھر آپ کاؤنٹ کریں گے کہ نواں مہینہ کون سا بنتا ہے؟ رمضان، اور آخری جو ہے ذوالحج، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہے، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم، نواں رمضان اور آخری ذوالحج ہے۔ آگے کوشچن ہے کوشچن نمبر 3، اسلامی مہینوں کے نام لکھیں۔ تو یہ بیٹا اسلامی مہینوں کے نام ہیں، وہ آپ نے لکھنے ہیں، اس کا جواب ہے، اور آپ نے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ کلوز کر کے نہیں لکھنا، تھوڑی سپیس دے کے لکھنا ہے تاکہ واضح ہو اور نیٹ ورک ہو، ٹھیک ہے؟ جواب رائٹ کریں گے اس کا محرم، درمیان میں آپ جو ہو کاما لگاتے جاؤ گے، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج، ٹھیک ہے؟ یہ 12 مہینوں کے نام ہیں، یہ آپ نے لرن کرنے ہیں اور ان کو رائٹ کرنا ہے نوٹ بک پہ، اوکے؟ تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ۔